نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پر او پردے پاون والا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کام الحاکمین کی حمد و ثنا، صفت و ثنا پیش کرنے کے بعد نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار انبیاء، منبع جود و سخا، تتمہ دور و زماں، نبی آخر و زماں، جان کائنات بلکہ جان آنے جہان کائنات، مولا کل، مالک کل، ختم الرسول، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے حد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماہ شعبان المعظم شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے باقی مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر ماہ رمضان میں آخری عشرے کو فضیلت عطا فرمائی، پھر آخری عشرے میں آخری عشرے کی طاق راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم شریف میں اللہ رب العالمین نے نصف شعبان کی رات کو فضیلت عطا فرمائی۔ نصف شعبان کی رات کو تمام انسانوں کے اعمال جو سابقہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کا معمول اور شیڈول طے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر استغفار کرو، اپنے مالک خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے جرموں کی معافی مانگو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن مجید برہان رشید سے جو مختصر سی تلاوت میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں سارے لوگ آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، ماننے والے بھی آ گئے، منکر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے۔ یا ایھا الناس میں تمام لوگوں کو جمع کر دیا، اور یا ایھا الناس کہہ کے تمام لوگوں سے مخاطب کیا، تمام لوگوں کو متوجہ کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الکافرون، یہاں اللہ رب العالمین نے صرف کافروں کو مخاطب کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین کا خطاب جو ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان جو ہے وہ فقط کفار کے لیے ہے، اور بعض ایسے مقامات ہیں کہ جب کوئی انتہائی اہم بات ہوتی ہے تو پھر اللہ اس بات میں غیروں کو نکال دیتا ہے۔ کافروں کو مخاطب نہیں کیا، منافقوں کو مخاطب نہیں کیا،
بے ایمانوں کو مخاطب نہیں کیا، غیروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آئے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ فقط مومنوں کو مخاطب کیا، مومنوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا آئے مومنوں، آئے ایمان والو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ آنا، واپس لوٹ آنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ بعض دفعہ توبہ کے عنوان پر گفتگو سنتے ہوئے، نورانی محافل میں بیٹھتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے دین احکامات کی باتیں سنتے ہوئے، دین اسلام کے تذکرے سنتے ہوئے، اللہ والوں کے تذکرے سنتے ہوئے انسان کی قلبی کیفیت جو اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عجیب سی حالت پیدا ہوتی ہے، اور اندر سے اس کا دل کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی طرف رجوع کروں، میں اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤں، اور اندر سے اس کا دل لرزتا ہے۔ اور یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف مراتب ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو کیفیت کہتے ہیں کہ کیفیت بن گئی۔ بعض کا حال تو یہ ہے کہ ان کی کیفیت ہی نہیں بنتی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت ہی نہیں بنتی، ان کی آنکھ پرنم ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی آنکھ میں آنسو آتے ہی نہیں ہیں، ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ او اشد قسوہ، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ان سے پانی بہتا ہے، ان سے چشمے نکلتے ہیں۔ مگر یہ انسان بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، نہ ان کا دل لرزتا ہے، نہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، نہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ یہ سب سے بدبخت ترین لوگ ہیں، یہ سب سے بد نصیب لوگ ہیں، یہ سب سے جو ہیں وہ گئے گزرے لوگ ہیں کہ جن کی یہ کیفیت ہی نہیں بنتی، جن کی کیفیت ہی نہیں بنتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کیفیت بنتی ہے، مگر وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ان کی کیفیت بنتی ہے، اور پھر کیفیت بن کے جب وہ باقی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے باقی معاملات کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی کیفیت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ کیفیت ان کی پھر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی دنیا داری کے کاموں میں یا اپنے اور باقی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے جیسی حالت جو ہے ان کی وہ بدل جاتی ہے، وہ پہلے جیسا سرور نہیں رہتا، وہ پہلے جیسا عشق نہیں رہتا، وہ پہلے جیسا ذوق نہیں رہتا۔ اور پھر جب کبھی اہل اللہ کی صحبت میں آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈر کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے خوف کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے محبوب کے پیار کی باتیں سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے تذکرے سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے تذکرے سنتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے جو عذاب ہے اس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو اس وقت پھر ان کی کیفیت بنتی ہے۔ اور پھر جب وہ نکلتے ہیں اس محفل سے، اس مجلس سے، اس صحبت سے، تو ان کی کیفیت پھر چینج ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صاحب کیفیت ہیں، یعنی ان پر پھر بھی اللہ کا کرم ہے، نہ جانے کس وقت کی بنی ہوئی کیفیت جو ہے وہ ان کے کام آ جائے، نہ جانے کس وقت کا آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو ہے وہ ان کے کام آ جائے، نہ جانے کس وقت کی ہوئی توبہ جو ہے وہ ان کے کام آ جائے، اور ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور مالک کے توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاربند فرما دے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سچے سچے غلام بن جائیں، اور حضور کے سچے سچے تابعدار بن جائیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ صاحب کیفیت ہیں۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ یہ کیفیت اگر برقرار رہی، جو کیفیت بنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی،
اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزنے کی، اللہ رب العالمین کے احکامات پر جو ہے وہ جناب عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ رب العالمین کے رسول کی محبت کی، جو یہ کیفیت بنی اور وہ اس کیفیت پہ قائم رہ گئے۔ دنیا کے معاملات میں گئے تو پھر بھی ان کی کیفیت وہی رہی، ان کی حالت وہی رہی۔ اب وہ لوگ کیفیت سے اوپر کے درجے میں آ گئے، وہ لوگ صاحب حال ہو گئے، وہ لوگ صاحب حال ہو گئے، وہ صاحب حال بن گئے کہ اب جس حالت میں بھی ہو ان کا حال ایک ہی ہے، وہ جس طرف بھی چلے جائیں ان کا حال ایک ہی ہے۔ جس طرح حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن شاہ صاحب والے آپ فرماتے ہیں کہ ہتھ کار ولے دل یار ولے چرخا گھوں گھوں کردائے تے دل میرا تو کردائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ میں دنیا کے کسی کام میں بھی لگا رہوں، دنیا کے کسی کام کی طرف بھی چلا جاؤں، مگر میرے دل میں ڈیرا بس میرے مالک کا ہی رہتا ہے، میرے دل میں ہمیشہ میرا یار ہی رہتا ہے، میرے دل میں ہمیشہ جو ہے نا ڈیرا وہ میرے رب کا ہی رہتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے بھی فرمایا نا کہ اے دل رب سچے دا حجرا تے وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت تو خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ فرمایا یہ دل تو اللہ رب العالمین کا حجرہ ہے، یہ دل تو اس نے اپنے لیے بنایا ہے، ہر شے دنیا کی تیرے لیے ہے، مگر یہ جو تیرا دل ہے یہ رب العالمین نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو تیرے لیے بنایا۔ دنیا کی ہر شے تیرے لیے ہے مگر تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو کس کے لیے ہے؟ تو اپنے احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ اب کشتی پانی میں کیسے رہتی ہے آپ اندازہ کریں، کشتی کا اور پانی کا ایسا جوڑ ہے کہ پانی کے بغیر کشتی کی اہمیت کوئی نہیں، پانی کے بغیر کشتی کی وقت کوئی نہیں، پانی کے بغیر کشتی کی ویلیو کوئی نہیں۔ بھئی پانی ہوگا تو کشتی کی ضرورت ہوگی نا، جب پانی ہوگا تو کشتی کی اہمیت کا پتہ چلے گا نا، کہ ہم اس میں بیٹھیں گے اور دریا عبور کریں گے، اس پانی کو عبور کریں گے، اس جگہ کو عبور کریں گے اور اپنی منزل کی طرف ہم جائیں گے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر کشتی کیا ہے؟ وہ تو لکڑی کے پھٹے ہی رہ گئے نا پیچھے، ان کی اہمیت کوئی نہ رہ گئی۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ دنیا میں رہو، اس دنیا میں کے ساتھ تمہاری شان و شوکت ہے، اس دنیا کے ساتھ تمہارا وجاہت ہے، تمہارا جاہ و جلال ہے، مگر یاد رکھو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے اس وقت تک کشتی کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، پانی کے اندر وہ غرق ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے۔ جب تک تم دنیا میں رہو گے اس وقت تک تمہاری اہمیت ہے، تمہاری قدر و منزلت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہاری شان ہے، تمہارا مقام ہے، اور اگر دنیا تجھ میں آ گئی تو پھر تم غرق ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، تم دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے، دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ جب اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا، پھر تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صاحب حال لوگ وہ ہوتے ہیں جو کیفیت سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو کیفیت ان کی بنتی ہے ہمیشہ اس کیفیت پر جو قائم رہتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے رہتے ہیں مگر وہ اسی حال کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ وہ کیفیت جو بن گئی تھی نا ایک بار، اور وہ کیفیت ان کی حال میں بدل گئی، حالت میں بدل گئی، اور اسی حالت پر وہ قائم رہے۔ جب وہ اسی حالت پر قائم رہے، اپنی بھینسوں کے لیے وہ چارہ بھی بناتے رہتے ہیں مگر ان کا دل وہی مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے جناب دکانداری بھی کرتے رہتے ہیں مگر دل کے اندر دنیا نہیں آتی، ان کے دل کے اندر ان کے مالک کا ہی ڈیرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی نوکریاں بھی کرتے رہتے ہیں، وہ باقی دنیاوی معاملات بھی نپٹاتے رہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں مگر دنیا ان کے اندر نہیں رہتی، ان کے دل کے اندر ہمیشہ ان کے رب کی یاد ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر ہمیشہ ان کے مالک کی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ کیفیت سے حال کی طرف آ جاتا ہے، کیفیت سے حال کی طرف آ جاتا ہے کہ جب وہ کیفیت اس کی ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے، جب وہ کیفیت اس کی ہمیشہ کے لیے بن جائے، جو توبہ کی کیفیت بنی تھی اس کی، جو توبہ کرتے ہوئے اس کا تعلق اپنے مالک سے جڑا تھا، جو توبہ کرتے ہوئے اس کا تار اپنے مالک سے جڑا تھا، وہ اس کیفیت پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ اور یہ تار جڑ جاتا ہے کسی کا اپنے شیخ کے ساتھ،
کسی کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، کسی کا امام الانبیاء کے ساتھ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا یہ تار اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آنگا شریف ایک جگہ ہے، وہاں آپ گئے حصول علم کے لیے، آپ وہاں علم حاصل کرنے لگے۔ وہاں ایک بزرگ تھے جو قصیدہ بردہ شریف کے عامل تھے۔ قصیدہ بردہ شریف کا عمل ہونے کی وجہ سے ان کا ظاہری جاہ و جلال اور وجاہت ایسی تھی کہ جس جگہ پر وہ جاتے لوگ تعظیماً ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا دبدبہ عطا فرمایا، اتنا رعب عطا فرمایا، اتنی وجاہت عطا فرمائی، اتنی شان و شوکت عطا فرمائی کہ وہ چونکہ قصیدہ غوثیہ کے عمل تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ وہ جدھر بھی جاتے تو لوگ بڑے بڑے جو اکابر لوگ تھے، بڑے بڑے علماء اور صلحاء جو تھے، بڑے بڑے جو اس دور کے سلاطین زمانہ تھے، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے۔ تو وہ بزرگ تشریف لائے مدرسے میں، آنگا شریف کی درسگاہ میں، تو جب پتہ چلا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں جو قصیدہ غوثیہ شریف کے عامل ہیں، تو پورا مدرسہ جو تھا وہ ان کے استقبال کے اندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مدرسے کے سارے طلباء جو تھے وہ بھی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے اساتذہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مدرسے کے صدر مدرس بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ناظم صاحب بھی، محتمم صاحب بھی، سب نے بڑی عزت تعظیم کی۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پورے انہماک کے ساتھ اپنے سبق پڑھ رہے تھے، اور آپ کی پوری جو توجہ تھی وہ اپنی کتاب پر مرکوز تھی اور کتاب پہ لگی ہوئی تھی، کوئی خبر نہیں کون آیا کون گیا۔ جب ان بزرگوں نے یہ دیکھا کہ پورا مدرسہ میرے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، مگر یہ ایک لڑکا ہے کہ اس نے میرا استقبال نہیں کیا، یہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، تو وہ پاس آئے اور کہنے لگے تو مجھے نہیں جانتا؟ تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں۔ فرمایا میں پھر پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ جب آپ نے اتنی بات کی نا تو شہنشاہ گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے بابا اگر ایسی بات ہے تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں پہلے تیرا پڑھنا کام آتا ہے کہ پہلے میرا بلانا کام آتا ہے؟ تو قصیدہ پڑھ، میں قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو آ جا پھر میدان میں، آ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیفیت جب برقرار رہتی ہے تو بندہ صاحب حال ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی کرے، وہ جدھر بھی جائے، جو بھی کام کرے، دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہو، مگر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے مالک کا ہی ڈیرا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کے رب کا ہی ڈیرا ہوتا ہے، اس کے دل کی تار جو ہے وہ اپنے مالک سے ہر وقت جڑی رہتی ہے، اس کے دل کا تعلق اور ناطہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے مالک کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے مالک کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو۔ اور حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ معمول تھا، آپ قرآن پڑھتے تو بعد میں ہو کہتے، حدیث مبارکہ پڑھتے تو بعد میں ہو، کوئی مرید آتا اسے کوئی وظیفہ بجاتے تو بعد میں ہو کہتے، کوئی اور تبلیغ دین کی بات کرتے بعد میں ہو کہتے۔ تو ایک بار کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو توجہ ہے آپ کی کہ یہ ہر وقت ہی ہو، ہر بات کے بعد آپ کہتے ہو، اس ہو کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت ہو کرتے رہتے ہیں؟ تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ اندر ہو تے باہر ہو، پھر ایسے رنگ چڑھ جاتا ہے بندے پر، سمجھ آ گئی؟ صاحب حال جب بندہ ہوتا ہے تو ایسے رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر۔ فرمایا اندر ہو تے باہر ہو، وتباہو کت لبھیندا ہو۔ فرمایا اب تو اندر بھی وہ ہے باہر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے، اندر ہو تے باہر ہو، وتباہو کت لبھیندا ہو، تے ہو دا تار محبت والا دم دم نال سڑیندا ہو۔ فرمایا اب حال یہ ہو چکا ہے کہ اب اندر بھی اسی کا ڈیرا ہے، باہر بھی وہی ہے، جدھر دیکھوں اب وہی وہ ہے۔ ایسے بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے بھی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں جو محدثین نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اقبال جرم کرنا، اقبال
گناہ کو گناہ سمجھ جانا کہ یہ گناہ ہے، جو میں نے کیا ہے یہ گناہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پہ نادم ہونا۔ اس پہ نادم کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا۔ اگر گناہ کو گناہ ہی نہ بندہ سمجھے، جرم کو جرم ہی نہ سمجھے بندہ، تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر جرم کر کے انسان اس پر شرمندہ نہ ہو اور ویسے زبانی کلامی کہتا رہے توبہ توبہ توبہ، تو ایسے بھی توبہ قبول ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اور یہ عہد کس حد تک مضبوط ہونا چاہیے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکلتا ہے اور وہ دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا، اس طرح یہ پکا عہد کرے کہ جس کام سے میں نے توبہ کر لی ہے دوبارہ ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ جس طرح تھن میں واپس دودھ نہیں جا سکتا نا، اس طرح یہ بندہ توبہ کرے، اتنے مصمم ارادے کے ساتھ، اتنے مضبوط ارادے کے ساتھ، اتنے پختہ ارادے کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات کہ اقبال جرم کرے، گناہ کو گناہ سمجھے۔ دوسری بات کہ اس پر ندامت ہو، اور ندامت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت ہوتی ہی بندے کو اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں بھی برقرار رہوں، اپنے آپ کی نفی بھی نہ کرے اور اپنی میں کو بھی برقرار رکھے، میں کو بھی، اپنی میں کو بھی برقرار رکھے، تو وہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ شرمندگی تبھی اس کو ہوگی کہ جب وہ اپنی میں کو ختم کر دے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، اپنے آپ کو ختم کر دے گا، اپنی میں کو ختم کر دے گا۔ یہ اندر جو غرور اور تکبر کا بت اس نے پالا ہوا ہے، اس بت کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ میں ہی تو ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔ اگر یہ میں اس کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ غرور اس کے اندر سے ختم ہو جائے، اور یہ تکبر کا بت اگر اس کے اندر سے پاش پاش ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے۔ اس دل میں رب نہیں بستا جس دل میں میں ہوتی ہے۔ اگر تیرے اندر میں ہے تو جب تک اس میں کے بت کو نہیں توڑے گا، اس میں کے بت کو فنا نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرے دل میں خوف خدا نہیں آئے گا، عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کر دے۔ بعض بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی ان کی زبان پر میں کا لفظ بھی نہیں آیا۔ اس قدر وہ جناب اس لفظ کو بولنے سے بھی اتنا ڈرتے تھے کہ ساری زندگی ان کی زبان پر میں کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اگر کبھی میں کا لفظ استعمال کرنا پڑتا تو اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ استعمال کرتے جس سے مفہوم بات کا واضح ہو جائے، بات کا مطلب واضح ہو جائے، معنی اس کا واضح ہو جائے، مفہوم واضح ہو جائے، مگر میں کا لفظ وہ نہیں بولتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، ایک آدمی کو پتا چلا کہ ان کی زبان پر میں کا لفظ نہیں آتا۔ یہ بڑا چرچا ہو گیا ان کا، جب ہر طرف یہ چرچا ہو گیا کہ ان کی زبان پر میں کا لفظ نہیں آتا، وہ میں نہیں بولتے، میں نہیں کہتے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ شے میری ہے، یہ چیز میری ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ اب تو بندہ تھوڑا سا کام کرے تو میں ہی اس کے اندر آ جاتی ہے نا، اور یہ میں ہی اس کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے، یہ میں ہی اس کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے، یہ میں ہی جو ہے نا یہی اس کو اسفل السافلین کے اندر لے جاتی ہے، یہ میں ہی جو ہے نا یہی اس کو اللہ رب العالمین کے قرب سے دور کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت سے دور کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا سے اس کو یہ میں دور کر دیتی ہے۔ یہ میں ہی جو ہے نا یہی انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے۔ اگر یہ میں اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یہ رب کی رحمتوں کا حقدار بھی ہو جائے، اس کو بخشش کا پروانہ بھی ملے، اللہ رب العالمین کی معرفتیں بھی ملے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی ملیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی اس بندے کو مل جائے۔ یہ میں ہی تو تھی کہ جس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ ابلیس نے میں ہی کہا تھا نا، اور بڑا باقاعدہ اس نے دلائل سے یہ بات کی۔ ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ آگے اس نے دلیل بھی دی بہتری کی، کہنے لگا اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا
اسے مٹی سے بنایا گیا، مٹی نیچے رہ جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے۔ کہا مجھے آگ سے بنایا گیا، آگ اوپر اٹھتی ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا، مٹی نیچے رہ جاتی ہے، مٹی نیچے ہے، آگ اوپر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے باقاعدہ دلیل سے بات کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاخرج انک رجیم، دفع ہو جا، تو مردود ہو گیا ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ میں نے اس کو تباہ کر دیا، میں نے برباد کر دیا۔ تکبر عزازیر را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر ہی تو تھا کہ جس نے انسان کو تباہ کر دیا، انسان کو برباد کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کر دیا۔ یہ میں انسان کو ایسے تباہ کر دیتی ہے۔ تو جب اس آدمی نے سنا نا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ میں نہیں کہتے، میں کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا، تو وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام میں ان سے کرواؤں گا۔ وہ آ گیا ان کے پاس، جب آیا آ کے بیٹھا آپ کی مجلس میں، سلام ہوا، پھر سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اگر ارشاد فرما دے تو۔ فرمایا پوچھو بھائی کون سا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابلیس کو کس چیز نے برباد کیا؟ کس وجہ سے ابلیس مردود ہوا؟ تو اس کے دل میں خیال تھا تو اب تو آپ کی زبان پر میں کا لفظ آئے گا نا، چاہے مسئلہ سمجھانے کے لیے بتائیں تو میں کا لفظ تو بول ہی دیں گے نا۔ تو آپ نے جب اس کا سوال سنا تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، پہلے آؤ نماز پڑھ لیں پھر تمہارے مسئلے کا جواب دوں گا۔ اس کو ساتھ لیا تو آپ مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے، کون ہے وہ؟ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتا ہے حضرت میں ہوں۔ فرمایا اسی نے ابلیس کو تباہ کیا تھا، اسی نے ابلیس کو برباد کیا تھا۔ جب میں کا لفظ اس کی زبان پہ آیا تو فرمایا اسی نے ابلیس کو تباہ کیا تھا، اسی نے ابلیس کو برباد کیا تھا۔ میاں یہ میں ہی تو ہے نا کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جو انسان کو برباد مٹا دے اپنی ہستی کو۔ گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہے تب بھی توبہ کر، نیکی کی ہے تب بھی توبہ کر، پھر نیکی کی ہے پھر توبہ کر، پھر نیکی کی ہے پھر توبہ کر۔ سمجھ آگے؟ کیوں کر؟ عارفے کھڑی فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اپنے مالک سے ہر وقت اس کا فضل مانگو، اس سے عدل نہ مانگو۔ اگر عدل کرے گا تو پھر تو عدل اس کا بڑا سخت ہے۔ مالک سے رب سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ ندامت، توبہ کی، شرمندگی۔ تیسری شرط یہ ہے توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کب ہوگی؟ کہ عہد کرنا آئندہ سے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس عہد پہ قائم رہنا، پھر اس عہد پہ قائم رہنا۔ جب ایسا کرے گا التائب من الذنب کمن لا ذنب، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، ایسے اس کا نام مٹ جاتا ہے، ایسے اس کا نام۔ ایک بار انسان سے جرم ہو جائے نا اور پولیس کی ایف آئی آر میں اس کا نام اس کے رجسٹر میں درج ہو جائے تو کئی سال گزر جانے کے بعد اگر اسی طرح کا جرم پھر دوبارہ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے وہ کھاتے فرولتے ہیں جہاں انہوں نے ایف آئی آریں درج کی ہوتی ہیں، جہاں فرد جرم عائد کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اگر وہی اسی طرح کا جرم ہو تو سب سے پہلے پولیس اس کا نام نکال کے اس کے دروازے پہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج سے اتنے سال پہلے، اتنا عرصہ پہلے اسی طرح کا ایک جرم ہوا تھا، تو آج پھر اسی طرح کا ایک جرم ہے، مجرم کی سمجھ نہیں آ رہی، کہیں اس شخص نے نہ کیا ہو۔ نام وہ بری بھی ہو گیا، بے گناہ ثابت بھی ہو گیا، مگر پولیس والوں کے رجسٹر سے اس کا نام مٹا نہیں ہے، نام مٹا نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، یہ فرشتہ یہ جو کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھنے والا ایک بدیاں لکھنے والا، یہ بدیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے، گناہ لکھنے والا، یہ لکھ لیتا ہے نام اس کا۔ جب نام اس کا لکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جب یہ توبہ کرتا ہے
تو صرف یہ نہیں کہ اسے گناہ کی معافی ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کتاب سے اس کا نام بالکل مٹا دو، اس کتاب سے اس کا نام بھی، اس ریکارڈ سے اس کا نام ختم کر دو، اس ریکارڈ سے اس کا نام ہی بالکل مٹا دو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ایسے معافی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکیوں والا فرشتہ وہ بدیوں والے فرشتے سے کہتا ہے، جو بدیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، اس سے کہتا ہے یار ایک سودا کر لے۔ وہ کہتا ہے جی کون سا سودا ہے؟ کہنے لگا سودا یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو مجھے اللہ کا حکم ہے میں اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہوں۔ نیکی ایک کرتا ہے لکھتا، نیکی ایک کرتا ہے لکھتا 10 ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ تو مجھ سے سودا کر لے، 5 نیکیاں تو لے لے اور اس کے 5 گناہ مٹا دے۔ نیکی ایک کرتا ہے، ثواب 10 کا ملتا ہے، اب وہ 10 نیکیاں جو اس نے لکھنی ہیں وہ کہتا ہے 5 میں نہیں لکھتا، اس کے بدلے میں تو 5 اس کے گناہ مٹا دے۔ تو اس کے بدلے میں 5 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 5 نیکیاں یہ نیکیوں والا فرشتہ جو ہے یہ نیکیوں والے خانے میں لکھ لیتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اپنے بندے کے کہ میرا بندہ کب توبہ کر لے، کب میری بارگاہ میں آ جائے، کب یہ توبہ کر لے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضور نے بیان فرمایا، سیاستہ کے اندر، بخاری، مسلم اور بہت ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ 99 بندہ قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا یار بڑا میں تو ظالم ہوں، میں نے 99 آدمیوں کا خون کیا ہے اور ایک نہ ایک دن مر تو جانا ہی ہے، تو جب مروں گا تو اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو کوئی ایسا طریقہ بنے میں توبہ کر لوں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اس کے دل میں کشک تھی۔ اسی کشک کو لے کے وہ اس دور کے اندر جو علماء تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، ایک راہب کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا کہ حضور والا میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، کوئی ایسا ذریعہ بتاؤ کہ مجھے اس قہار و جبار کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ مل جائے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے مجھے نجات مل جائے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے۔ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ تو جب اس راہب نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور اب بھی معافی کی امید رکھتا ہے، تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، اتنا ظالم ہے، اتنا جابر ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ سے معافی مل جائے، اس کی بارگاہ سے نجات ہو جائے میری، تو یہ تو کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بغل سے خنجر نکالا اور اسی راہب کو دے مارا۔ کہنے لگا جب معافی ملے گی نہیں تو چلو 100 کی گنتی تو پوری کرتے ہیں۔ اس راہب کو مار دیا، پھر چلا گیا۔ اب اس کے دل کے اندر وہ کشک باقی تھی، دل کے آئینے سے کوئی چیز ٹکرا سی گئی، دیکھنے میں اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہ تھا، اس کے دل کے اندر وہ بات باقی تھی، وہ کشک باقی تھی، اور اسی کشک کے پیش نظر وہ چلتا پھرتا لوگوں سے پوچھتا پچھاتا کسی اہل نسبت کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ حضرت میں تو 100 آدمی کا قاتل ہوں، بڑا ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، ہے کوئی طریقہ کیا مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے مالک، تو اے تو پر گھبراتا کیوں ہے؟ تو جانا یہاں سے 5 میل یا اتنے فاصلے پہ کچھ اللہ کے مقبول بندے رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، وہ بھی تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، تو بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، تو دیکھنا اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا، اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں؟ جانا تو ذرا اپنی اللہ کی بارگاہ میں جا کے رو، رب سے جا کے معافی مانگ اور ان کے پاس چلا جا۔ ماحول بدلنے سے، محفل بدلنے سے، جگہ بدلنے سے اللہ رب العالمین تیرے دل کی کیفیت کو بھی بدل دے گا۔ تو وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا کہ میں وہاں جاؤں گا اور ان سے جا کر اپنے دل کا دکھڑا سناؤں گا، ان کو جا کر اپنے دل کی بات جو ہے وہ پیش کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حضرت میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے، اب میں شرمندہ ہو کے آ گیا ہوں، تھک ہار کے آ گیا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی چوکھٹ پہ، تو آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معافی دے دے۔ میں بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔
اللہ رب العالمین مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو وہ نکلا، جب نکلا اس نے چند قدم اٹھائے تو اسرائیل کا فرشتہ آن بیٹھا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جب روح قبض ہو گئی تو اتنی دیر میں جنت کے فرشتے آ گئے، وہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہمیں دے دو، ہم اس کی روح کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرمایا کس وجہ سے؟ 100 بندے کا قاتل تھا، اتنا بڑا لچا اور بدماش تھا، اتنا بڑا گناہ گار تھا، کیا اس وجہ سے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ جیسا بھی تھا اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ تو جہنم کے فرشتے آ گئے، وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، جہنم میں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ تم کیوں لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ 100 بندے کا قاتل ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی سزا کم از کم اتنی تو بنتی ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے، اسے جہنم میں ڈالا جائے، اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ تو ملائکہ آپس میں بحث شروع ہو گئی، تو پھر مقدمہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں لے کے گئے، پروردگار یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو فیصلہ فرما۔ رب العالمین نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے ہو؟ یا اللہ تو تو جانتا ہے پروردگار عالم، یہ اگرچہ گناہ گار تھا مگر توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، ہم اس لیے وہاں گئے۔ تو رب العالمین نے فرمایا تو جہنم کے فرشتوں پھر تم کیوں گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تجھے پتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تو، یہ 100 بندے کا قاتل تھا، ہم نہ جاتے تو اور کیا کرتے، پروردگار ہم اس لیے گئے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تم ایسا کرو نہ، جاؤ زمین کو ماپو، زمین کی پیمائش کرو، اگر زمین جہاں سے یہ چلا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر کے، اور جہاں یہ مرا ہے وہاں سے اس کے گھر کی طرف قریب ہے تو پھر جہنم کے فرشتوں تم جہاں مرضی آئے لے جانا۔ اور اگر زمین وہ جو میرے مقبول بندے ہیں، یہ جو میرے ولی کامل ہیں، جن کی طرف یہ توبہ کی نیت لے کے جا رہا تھا، اگر ان کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات اور بخشش ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر ان کو بھیجا، ادھر رب العالمین نے فرمایا آئے زمین اپنی تنابوں کو کھینچ لے، ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے فراخ ہو جا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا اور توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہودی ہو، 100 بندے کا قاتل ہو، ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بخشش فرما دی، اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ ارے بھلے او تو امام الانبیاء کا امتی ہے، ارے میاں تو سارے نبیوں کے امام کا امتی ہے، اگر تو مالک کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے نا، رجوع توبہ کا معنی رجوع ہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی پوری اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جب یہ 1 قدم چلتا ہے تو رب العالمین 70 قدم اس کی طرف آتا ہے، جب یہ چل کے آتا ہے تو اس کی رحمتیں دوڑ کے اس کی طرف آتی ہیں، جب یہ دوڑ کے آتا ہے تو رب العالمین کو یہ اپنے پاس پاتا ہے۔ یہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے میں نے تو تیرے سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے، سارے معاف۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ فرمایا تیرے کیا گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ جی یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کیا ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ آقا اس سے بھی زیادہ ہے۔ درختوں کے پتوں سے بھی؟ آقا اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا بتا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے تو بے قرار نہ ہو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کر اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، آئے میرے بندے آ میری بارگاہ میں توبہ کر، اللہ آپ بلا رہا ہے۔ حالانکہ جو مقابلہ کرے، جو جنگ کرے، اسے بلایا نہیں جاتا، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں سے اعلان جنگ کیا، اللہ کے محبوب کے طریقے کو پس پشت ڈالا، اللہ کے دین سے ٹکر لے لی اس نے، اللہ رب العالمین کا باغی بنا، اللہ کا نافرمان بنا۔ باغیوں کو سزا دی جاتی ہے، باغیوں کو معافی نہیں دی جاتی۔ جو قانون توڑتے ہیں، جو تجاوز کر جاتے ہیں حد سے، ان کی گرفت کی جاتی ہے، ان کی پکڑ کی جاتی ہے، انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر ایک سپیڈ لیمٹ ہے موٹر وے پہ، 120 سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے، اگر 120 سے اوپر چلاؤ گے تو تمہارا چلان ہوگا۔ اگر وہ تمہیں چلان کرنے والا افسر اگر یہ کہے کہ میاں تجھے نہیں پتا
کہ یہاں سپیڈ لمٹ 120 سے اوپر 120 سے اوپر نہیں تو جا سکتا، حد رفتار 120 تک ہے، تو اس سے اوپر کیوں گیا؟ اگر تو کہے کہ تجھے کیا، گاڑی میری ہے، پیسہ میرا ہے، پٹرول میرا ہے، جان میری ہے، تو اتنا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گاڑی بھی تیری ہے، پٹرول بھی تیرا ہے، جان بھی تیری ہے، مگر قانون یہ ہے کہ حد رفتار 120 ہے، اس سے اوپر تو نہیں چل سکتا۔ اگر اس سے اوپر چلے گا تو تجھے جرمانہ دینا پڑے گا، تجھے فائن دینا پڑے گا۔ ارے جو قانون توڑتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے، اس پر جرمانہ لاگو کیا جاتا ہے، مگر یہ کیا ہے، ساری زندگی قانون توڑتا رہا، ساری زندگی اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتا رہا، ساری زندگی اللہ رب العالمین کے قوانین سے ٹکر لیتا رہا، ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ ایک بار مڑ کے آ گیا، بس اس نے دل سے کہہ دیا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو رب کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے سارے معاف کر دیے۔ اگلے پچھلے سارے ماہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا معمول تھا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں آتا تھا۔ ایک دن گزر گئے، مہمان کوئی نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھوک نے ستایا تو آپ نے سالن تیار کروایا، دسترخوان بچھایا۔ پھر دل میں خیال آیا ابراہیم اگر اکیلے ہی کھانا تھا تو اتنی بھوک نہ برداشت کرتا۔ آپ اپنے دسترخوان سے اٹھے باہر چلے گئے، چلو کسی کو بلا کے لے آتے ہیں وہ میرا مہمان بن جائے۔ ایک مسافر تھا جا رہا تھا، اسے آواز دی، وہ رک گیا، کہنے لگا کیا حکم ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے میرا مہمان بن جا، ہم مل کے روٹی کھائیں گے پھر تو چلے جانا۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ وہ آ گیا، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا بھائی بسم اللہ شریف پڑھ لے، کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان بھی دور ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں مانتا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ فرمایا تو اللہ کو بھی نہیں مانتا؟ کہتا نہیں مانتا۔ جب اس نے ایسی بات کی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ جب آپ کو بڑا دکھ ہوا تو آپ اسے سمجھانے لگے، تبلیغ کرنے لگے۔ جب سمجھانے لگے تو وہ غصے میں آ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا دسترخوان سے۔ وہ کہتا ہے روٹی کھانے دیتا ہے تو کھانے دے، نہیں کھانے دیتا تو نہ کھانے دے، اتنی نصیحتیں مجھے نہ کر۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ جب وہ گیا نا، گھر سے نکلا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اسے 60 سال یا 70 سال یا 50 سال یا 80 سال ہو گئے، یہ دن جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ مسلسل میری نافرمانیاں کرتا آ رہا ہے، نہ میں نے اس کی روٹی بند کی ہے، نہ میں نے اسے دسترخوان سے اٹھایا ہے۔ تیری بات اس نے آج ہی نہیں مانی تو تو نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے دوڑے، اس جانے والے کافر کو پھر آپ نے بلایا، اس کو راضی کیا، کہا یار جانے دے بات کو، آپ پھر مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا پہلے آپ بڑے جذبات میں تھے، اب معافیاں کیوں مانگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب تو وہاں سے نکلا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ابراہیم یہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک میری اس نے ایک نہیں مانی، تو میں نے پھر بھی اس کی روٹی بند نہیں کی، اسے دسترخوان سے نہیں اٹھایا۔ آج پہلی بار اس نے تیری بات کا انکار کیا تو تو نے اسے اپنے دسترخوان سے ہی اٹھا دیا، تو میں اللہ کا حکم سمجھ کے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا وہ اس سے بڑھ کر بھی بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کہنے لگا پھر ابراہیم مجھے کلمہ بھی پڑھا دے تاکہ ایمان کی دولت سے بھی میں مشرف ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، جو غیروں پہ اتنا کرم کرتا ہے اپنوں پہ کتنا کرم کرے گا؟ کیوں جی، جس نے نہ مانا اللہ رب العالمین جب ان کے لیے معافی دینے کے لیے، انہیں معافی دینے کے لیے تیار ہے، تو جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس کے محبوب کے امتی ہیں، اگر وہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو مالک ان پر کتنی بڑی کرم نوازیاں فرمائے گا، مالک ان پر کتنی بڑی مہربانیاں فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ تو آ تو صحیح نہ، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کیوں جی، کوئی اس قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس قابل بن تو صحیح نہ، اور تو آ تو صحیح نہ، دستے سوال تو دراز کر، اور جھلیا دمانے طلب تو دراز کر، تو اپنی جھولی تو پھیلا، تو آ تو صحیح، مانگ تو صحیح رب کی بارگاہ سے، وہ تجھے بھیک بھی دے گا، تجھے جھولی بھی دے گا، وہ تیرا یہ جہاں بھی سنوار دے گا، وہ تیرا وہ جہاں بھی سنوار دے گا۔ تو آ تو صحیح نہ، رب کی بارگاہ سے مانگ تو صحیح نہ۔ قارون کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا قارون گناہگار تھا، جس کا نام سن کے
جو ہے وہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ توبہ توبہ کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ گار۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے امتیوں کو کہو کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، یا اللہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا 40%۔ ہماری زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ 2.5 100 میں سے 2.5 روپے ہم زکوٰۃ دیتے۔ قوم موسیٰ کی زکوٰۃ کتنی تھی؟ 100 میں سے 40 روپے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قارون کو کہا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ کہنے لگا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ فرمایا 40%۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنا مال چلا جائے گا، پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اب اس نے ایک ہیلا کیا۔ جب انسان نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر وہ ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ موسیٰ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کیسے لوگوں کو گلی گلی نگر نگر اور دور دراز جا کر تبلیغ سنائیں گے؟ کوئی ایسا طریقہ بناتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع رکھتے ہیں، بہت بڑا اجتماع، ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں آپ ان کو بیان فرما دیں۔ آپ نے اس کی تجویز کو قبول کیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب منادی ہو گئی، جگہ کا انتخاب ہو گیا، وقت کا انتخاب ہو گیا، لوگ جوک در جوک آنے لگے، دور دراز سے لوگ آئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے۔ قارون وہاں جانے سے پہلے ایک فحاشہ عورت کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ تیرے قیمت تو پیسہ ہے، تو تو پیسے سے راضی ہوتی ہے، میں تجھے جتنے منہ مانگے پیسے دوں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا، بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ جب اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام واز کر رہا ہوگا تو تو نے مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو کے ان پر الزام لگانا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑا پلان تھا، بہت بڑا منصوبہ تھا جو قارون نے بنا لیا اور اس فحاشہ کو پیسے دیے۔ ظاہر ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر تن بھی بکتا ہے، من بھی بکتا ہے، پھر جسم بھی بکتا ہے، جان بھی بکتی ہے، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کی جوتی کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا، حضور کے غلاموں کی جوتی کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب بندہ نبی کے در سے دور ہوتا ہے، حضور کی غلامی سے دور ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اغیار اور اہل زر جو ہوتے ہیں وہ ان کی گودوں میں بیٹھتا ہے، پھر وہ بھی وہی بولی بولتا ہے جو اہل اقتدار بولیاں بولتے ہیں، پھر اس کی بولی، اس کی ٹیون خود بخود چینج ہو جاتی ہے، اس کی بولی خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ جو بھی حال ہو، وہ بھوکے کیوں نہ رہ لیں، وہ بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنے نبی کے دین سے غداری نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کے قوانین سے ٹکر نہیں لیتے، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے ٹکر نہیں لیتے۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں۔ اس کا ایمان کمزور تھا، اس کی مال اور دولت اور پیسے کے لالچ میں آ کے وہ راضی ہو گئی۔ جب راضی ہو گئی تو وقت کے انتخاب کے مطابق پورے وقت پر اس جگہ پر جو ایک پنڈال لگا اور لوگ آئے، دور دراز سے، جوک در جوک دنیا آئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے تبلیغ شروع فرما دی، واز شروع فرما دیا۔ جب آپ نے واز شروع فرمایا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکام آئے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات جو تھے وہ لوگوں کو بیان کرنے شروع فرما دیے۔ پھر جو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا، پھر وہ چیزیں آپ نے بیان فرمانی شروع فرما دی۔ پھر جن چیزوں پر حد جاری ہوتی ہے تو آپ نے وہ جو احکامات تھے اللہ رب العالمین کے وہ بھی بیان فرمائے۔ تو قارون کہنے لگا کہ حضرت ذرا یہ بتا دیں کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ زنا کی سزا بھی یہ ہے کہ اگر کنوارا کرے تو 100 کوڑے مارو، اگر شادی والا کرے تو اسے سنسار کر دو۔ تو قارون کہنے لگا کہ اگر یہ کام آپ کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلال میں آ گئے تو وہ قارون کہنے لگا اس عورت کی بات سنو، یہ کیا کہتی ہے؟ اس نے اس عورت کو اٹھا کے کھڑا کیا۔ جب وہ عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی تو اس کی نظر جب نبوت کے چہرے پہ پڑی تو وہ لرز گئی، تڑپ کے رہ گئی، کہنے لگی گناہ گار ہوں مگر غدار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی پیسے کے لالچ میں آ گئی، دولت کے لالچ میں آ گئی، مال کے لالچ میں آ گئی۔ اس نے آفر اتنی بڑی لگائی تھی کہ میں اس کی بات سے ورگلا کر، میں اس کی باتوں میں آ کر یہاں آ گئی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو پاک ہیں،
جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اتنی بڑی غداری، قارون اتنے بھرے مجمع میں یہ سارا پلان اور منصوبہ اس نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ مجھ پر الزام لگائے، آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگے پروردگار کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیری روئے زمین کے اوپر قارون جیسے لچے بدماش لوگ ایسے بھی ہیں جو تیرے نبی پہ الزام لگاتے ہیں، پروردگار ابھی اس کی پکڑ فرما لے، ابھی اس کو تباہ کر دے، ابھی اس کو برباد کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے حکم کے تابع کر دیا ہے، تو جو کہے گا زمین تیری بات کو مانے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ جلال میں آ گئے، زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر دھنسا لے۔ جب آپ نے حکم دیا تو قارون زمین میں دھنسنے لگا، جب وہ ٹخنوں تک گیا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اب میں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی ہے تو اب نظام الٹا چل چکا ہے۔ وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے ایک بار معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں تو معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو اور اندر لے جا۔ وہ گھٹنوں تک گیا، پھر کہتا ہے معاف کر دے، فرمایا نہیں اور اندر لے جا۔ وہ رانوں تک چلا گیا، کہا اور اندر لے جا۔ وہ کمر تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے، فرمایا نہیں اور اندر لے جا۔ وہ پیٹ تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے، فرمایا نہیں اور اندر لے جا۔ وہ سینے تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے، فرمایا نہیں اور اندر لے جا۔ وہ گردن تک چلا گیا، کہتا ہے موسیٰ معاف کر دے، فرمایا نہیں اسے اور اندر لے جا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا زمین سے دھنس دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو کہتے رہے اور اندر لے جا، اور اندر لے جا، اور اندر لے جا۔ وہ دعائیاں دیتا رہا، منتیں کرتا رہا، آہوزاریاں کرتا رہا کہ معاف کر دے موسیٰ، معاف کر دے، فرمایا نہیں اور اندر لے جا، اور اندر لے جا، اور اندر لے جا۔ جب اتنی زمین اسے تحت سرا تک چلا گیا، اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، رات آ گئی، پچھلی رات کا وقت ہوا۔ تیرے میرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب مصلی تہجد پہ کھڑے ہوئے اور تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اس نے اتنی منتیں کی تھی، تو نے معاف نہیں کیا۔ کہا یا اللہ مجھے غصہ اتنا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا میں اسے معاف کروں، ابھی میں یہی چاہتا تھا کہ یہ اور زمین کے اندر چلا جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے جتنی منتیں اس نے تیری کی ہیں، اگر اس بے قراری کے عالم میں ایک بار بھی مجھے کہتا کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا، میں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا۔ ارے جو رب قارون جیسے گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو امام الانبیاء کا امتی ہو کے جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا تو اس کی رحمتیں تو پہلے ہی منتظر کھڑی ہیں، اس کی رحمتیں تو پہلے ہی منتظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک نوجوان کو لوگوں نے بستی سے نکال دیا، وہ جنگل میں گیا، مر گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا موسیٰ جی یا اللہ، فرمایا میرا ایک ولی جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین بھی کرو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اور لوگوں کو کہہ دو کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ اعلان ہو گیا بھئی ایک اللہ کا ولی جنگل میں مرا پڑا ہے، آؤ اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، اس کے جنازے میں جو شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب ایسا اعلان ہوتا ہے تو لوگ تو آتے ہیں، جمع غفیر آ گیا لوگوں کا۔ جب جنگل میں گئے تو دیکھا کون مرا ہوا ہے، لوگ حیران ہو گئے دیکھ کے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو وہ ہے کہ جس کے گناہوں کے سبب سے، جس کے جرموں کے سبب سے ہم نے اس سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا، شہر میں آنا اس کا بند کر دیا تھا، محلے والوں نے محلے میں داخلہ اس کا بند کر دیا تھا، گلی والوں نے گلی میں داخلہ اس کا بند کر دیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بیوی بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے عزیز و اقارب نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی مرا ہوا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھیں گے، جو جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار تو فرماتا ہے میرا ولی ہے، تیرے بندے کہتے ہیں اتنا گناہگار کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اسے بستی سے نکال دیا تھا، محلے والے کہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے محلے سے نکال دیا تھا،
گلی والے کہتے ہیں اس کی بدماشی کی وجہ سے ہم نے اسے اپنی گلی میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ اس کے اہل و عیال کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا لچا لفنگا تھا، بڑا برا بدماش تھا، اس کے گناہوں سے تنگ آ کے ہم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، اس سے ہمارا رشتہ کوئی نہیں، اس کو رشتہ داروں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، یا اللہ یہ تیرا ولی کیسے ہو گیا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ آئے موسیٰ، جو میرے بندے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، یا اللہ جو تو کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو تیرے بندے کہتے ہیں پروردگار پھر وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی تھا، یہ برا تھا، اس کے اہل عیال نے چھوڑ دیا، یہ برا تھا، اس کی گلی والوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، یہ برا تھا، اہل محلہ جو تھے اس سے قطع تعلق ہو گئے، یہ برا تھا، بستی کے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو بستی سے نکال دیا، یہ برا تھا، اس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا تھا، یہ جنگل میں آ گیا، جب جنگل میں آیا یہ بیمار ہو گیا، یہ بیمار ہوا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ زمین پر گر پڑا، جب زمین پہ گر پڑا اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، یہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی بیوی نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جس کے بچوں نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جس کے ماں باپ نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں کہ جس کے گناہوں سے تنگ آ کر اس کی گلی محلے اور بستی کے لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا، یا اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری خدائی بڑھ جاتی ہے تو ساری کائنات کا عذاب مجھے دے دے، اور اگر مجھے بخش دینے سے تیری خدائی میں کمی نہیں آتی تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے نہ چھوڑ، یا اللہ تو مجھے نہ چھوڑ۔ رب العالمین نے فرمایا اس نے اتنے درد سے دعا کی تھی، اتنے سوچ سے دعا کی تھی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر اس وقت یہ ساری کائنات کی بخشش کی دعا کرتا، یہ رہا میں ساری کائنات کو بخش دیتا، میں سب کو بخش دیتا، جو یہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں میرا کہنا بھی ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں جو ایسوں کو بخش دیتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں، مگر ہماری نسبت تو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو ہمارا رب ہمیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارا مالک ہمیں بھی معاف کرے گا۔ میرا رب تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے اگر یہ سارے کا سارا تہ بتہ گناہوں سے بھر جائے، ایک بار صدقے دل سے بندہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جی یا اللہ کیا حکم ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے آج میرے عرش پہ چراغاں کرو، عرش پہ چراغاں کیا جاتا ہے، اللہ کے عرش کو سجایا جاتا ہے، اللہ کے عرش پہ نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، یا اللہ یہ عرش پہ خوشی آج کس وجہ سے منائی جا رہی ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے وہ دیکھو میرا روٹھا ہوا بندہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے، میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی قوم کے لیے، قوم پہ عذاب آیا، غرق ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی۔ بعد میں رب العالمین عذاب جب ختم ہوا، نوح علیہ السلام نے ڈیرا لگا لیا، پھر دنیا آباد ہونے لگی۔ ایک بار خالق کائنات نے فرمایا نوح یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا دریا کے کنارے جا۔ آپ دریا کے کنارے گئے، فرمایا مٹی کے برتن بنا، آپ نے مٹی کے برتن بنائے، برتن بنانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا اب یہ سارے توڑ دے۔ نوح علیہ السلام نے برتن توڑ دیے، دل غمگین ہوا، برتن توڑ دیے۔ یا اللہ اگر توڑوانے تھے تو بنواتا نہ، نہیں سمجھ آئی تجھے، نہیں سمجھ آئی، اور جھلیا نہیں سمجھ آئی تجھے، یا اللہ توڑوانے تھے تو بناتا نہ۔ خالق کائنات نے فرمایا آج پتہ چلا جسے ہاتھوں سے بنایا جائے اسے توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے توڑتے ہوئے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ جو برتن تو نے مجھ سے توڑوائے وہ میں نے بھی تو اپنے دستے قدرت سے بنائے تھے، وہ میں نے بھی تو اپنے رب کی رحمت بلاتی ہے تجھے، آ جا آ جا آ جا، ہم تو ماہل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں، بلا رہی ہیں تجھے، اللہ کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسا بھی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا سچی توبہ کر لے، اور لکھ واری میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا۔ عارف کھڑی نو کسے پوچھیا نا کہ حضور توبہ کرنے ہیں پھر بھن دینے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا پھر کر لے، پھر کر لے، پھر کر لے، پھر کر لے، پھر توبہ کر، پھر کر تو کیا اتنی بار معاف کرے گا؟ فرمایا ہاں ہاں یہی تو بات ہے، لکھ واری میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے تھی مولا میں آساں رکھن والا، تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پرو پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پرو پردے پاون، جس نے آج تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے قیامت کے دن بھی تیرے گناہوں پہ پردے رکھے گا، مگر شرط یہ ہے سچی توبہ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی کل بروز آفتاب